اسی طرح آئیے بہت بڑے ایک امام گزرے اپنے وقت کے، امام ابن حمام، فتح القدیر ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 446 پر وہ کہتے ہیں ثم الثابت بعد ھذا نفی المندوبیہ، کہتے ہیں کہ کسی کام کو نبی اور صحابہ کے نہ کرنے سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ وہ کام مسنون نہیں۔ کسی کام کو صحابی نے نہیں کیا، رسول نے نہیں کیا، تو صرف اس سے کیا ثابت ہوگا کہ یہ کام سنت نہیں ہے، بس سنت نہیں ہے۔ صحابہ کر لیتے، صحابہ کی سنت بن جاتا، وہ کام رسول کر لیتے، رسول کی سنت بن جاتا۔ تو کسی کام کو صحابہ اور رسول کا نہ کرنا، اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ سنت نہیں۔ اما ثبوت الکراہیتی فلا الا ان يدل دلیل الاخر، کہتے ہیں کہ کسی کام کو اس وقت ناجائز کہا جائے گا، اس وقت ناجائز کا ثبوت طلب کیا جائے گا کہ جب اس پر ناجائز کی دلیل قائم ہو۔ یعنی کل نچوڑ اس کا یہ عبارت کا کہ ناجائز کے لیے دلیل چاہیے، جائز کے لیے کوئی دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ یہ امام ابن حمام کہہ رہے ہیں۔ تو تم کہہ رہے ابو بکر نے منایا کیا؟ تو ابو بکر نے اگر نہیں منایا تو یہ ناجائز کی دلیل نہیں، منع کہاں کیا وہ بتا۔ تو 2 سال، اب سوال یوں کیجئے ان سے الٹا کہ 2 سال ابو بکر صدیق کا دور خلافت رہا، ایک بار بھی ابو بکر صدیق نے منع نہیں کیا۔ حضرت عمر کا 10 سال کا دور خلافت رہا، حضرت عمر نے منع نہیں کیا۔ عثمان غنی کا 7 سال رہا، منع نہیں کیا۔ مولا کائنات کا ایک طویل عرصے تک رہا، منع نہیں کیا۔ 30 سال خلفائے راشدین کا دور خلافت رہا، کسی نے منع نہیں کیا۔ تو جس کام کو صحابہ نے منع نہیں کیا، تو ملا کیوں ہوتا ہے منع کرنے والا؟ اور اگر منع کرتا ہے تو سب سے پہلے تو نیشنل ڈے کی دلیل لا، اور صرف نیشنل ڈے کی دلیل نہیں، تہجد کی اذان دیتے ہو اس کی دلیل لا۔ سعودیہ میں تہجد کی اذان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ چیلنج ہے، ان کو غلامی کروں گا، ان کی اگر کوئی مائک کا لال سامنے بیٹھ کر نیٹ پر بھوکنے والوں کو میں جواب نہیں دیتا، اور وہ بھی چوزے اگر جواب دے تو ان کا کوئی معتبر عالم جواب دے تو پھر میں جواب دیتا ہوں۔ ان کے چھوٹا پہیا نہیں، آج کل جیو نے جتنے بے روزگار ہیں نا، سب کو یہ کام دے دیا ہے، بس موبائل لگا لیا چالو ہو گئے، سب علامہ بن گئے، سب کتابوں کی اوقات نہیں ہے، پڑھنے کی کتاب ہے ہی نہیں پاس میں کچھ۔ تو ایسے چوزوں کے جواب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی معتبر ان کا عالم اگر نیٹ پہ جواب دے تو جواب دوں گا، سامنے بیٹھ کے بات کرے تو جواب دوں گا۔ تہجد کی اذان صحابہ کے دور میں کس نے دیا مجھے بتاؤ؟ رسول کے زمانے میں تہجد کی اذان کس نے دیا بتاؤ؟ تابعی کے زمانے میں کس نے دیا؟ تبع تابعی کے زمانے میں کس نے دیا؟ اب اگر تم کہتے ہو بخاری کے اندر ایک حدیث ہے کہ حضرت بلال اور عبداللہ ابن ام مکتوم 2 مؤذن تھے اور وہ اذان دیتے تو جاہل وہابیوں دیکھ لو، وہاں ذکر رمضان کا ہے، رمضان میں 2 اذانیں ہوتی تھی، اور یہ 2 اذانیں تہجد کی نہیں تھی، سحری اور فجر کی تھی، اور دونوں اذانوں میں فرق کتنا تھا؟ حضرت عائشہ خود فرماتی، اسی حدیث میں موجود ہے کہ حضرت بلال اذان دیتے، پہلی اذان بلال دیتے، جیسے ہی حضرت بلال کی اذان ختم ہوتی عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دینا شروع کر دیتے۔ دونوں کی اذانوں کے درمیان میں کوئی وقفہ، کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا تھا۔ ایک کی اذان ختم ہوئی، دوسرے نے شروع کر دی۔ تہجد کب پڑھ رہے ہو آپ؟ اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں تہجد کی، تو 8 رکعت پڑھنے کے لیے کم از کم کتنا وقت چاہیے بھائی؟ 15 منٹ تو چاہیے، بہت جلدی جلدی بھی پڑھے کوئی تو۔ تو تہجد کی اذان دکھاؤ ہمیں، کہاں ہے تمہاری کتابوں میں؟